السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ آپ کا جو چہرہ ہے اگر اس پر داغ دھبے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ 14ویں تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس طرح چمکے گا۔ اگر کوئی مقروض ہو، کسی کے بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، یا کسی پر قرض ہو، کوئی روپیہ لے کر بھاگ گیا ہو یا پیسے نہیں دے رہا، تو ایک وظیفہ بہت زبردست جو کہ میرا تجربہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس نے پڑھ لیا الحمدللہ وہ کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس وظیفے کا جو تاثیر ہے اور اس کا جو برکت ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے اس کا ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ اب ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک حافظ عالم قاری مقروض ہو گئے، بیٹی کا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ 6 مہینے کے بعد میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ راستے میں عمرہ کرنے کے لیے جدہ اترا تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ نے تو مٹی کو سونا بنا دیا۔ آپ نے اللہ کے 4 نام جو بتائے تھے میں نے ان کو پڑھا تو قرضہ بھی ادا ہو گیا، بیٹیوں کا رشتہ بھی ہو گیا اور میں مالدار بھی ہو گیا۔ اگر ان 4 ناموں کو 111 دفعہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ چلتے پھرتے جتنا ہو سکے پڑھ لیں، کوئی تعداد نہیں ہے۔ 111 مرتبہ اس لیے بتایا ہے، ڈھاکہ میں ایک تاجر کو ایک آدمی ان کے 4-5 لاکھ روپے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کے یہ 4 نام پڑھے تو اس آدمی نے ان کا پیسہ بھی دے دیا اور میرے ہاتھ پر طیب اور بیعت بھی ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت کے 1-2 نہیں کئی واقعات ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے مدینہ شریف میں ایک پریشان حال شخص کو جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا تھا اور وہ کچھ مقروض ہو گیا تھا، اللہ کے یہ 4 نام بتائے اور یہ بات حضرت نے خود مجھے بتائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وظیفہ کیا اور یہ قبول ہو گیا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، صرف اللہ کے یہ 4 نام ہیں، یا ناصر، یا عزیز، یا مغنی اور یا صمد۔ یا ناصر سے مدد آ جائے گی، یا عزیز کے معنی میں زبردست طاقت والا ہے، یا مغنی کے معنی ہے مالدار کرنے والا۔ اور علامہ آلوسی السید محمود بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں، لیکن سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ تو جو بندہ ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اس نام کی برکت سے لوگوں کی خدمت کرے گا، دوسروں کو مال دے گا۔ اس لیے میں علماء حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو بتا لیں تاکہ آپ مدرسوں کے لیے چندہ وغیرہ یا ان طرح کے کاموں سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، انشاءاللہ مالدار اللہ آپ کے پاس بھیجے گا۔ اور جو بوڑھا مرنے کے قریب ہو وہ یا کریم پڑھتا رہے، کیونکہ کریم کے معنی ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرے۔ تو جب یہ سمجھو کہ اب ہمارا اللہ کے ہاں ڈپارچر ہونے والا ہے، بلاوا قریب ہے، تو اس زمانے میں یا کریم یہ پڑھتے رہیں۔ اور یا کریم کے معنی ہے الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق، یعنی جو ہمارے استحقاق کے بغیر مہربانی کر دے، ہم تو جہنم کے قابل ہیں مگر وہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے۔ محدثین نے کریم کے معنی لکھے ہیں کہ جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے وہ کریم ہے۔ لہذا جب بندہ یا کریم کہے گا تو اللہ کا کرم جوش میں آئے گا کہ میرا بندہ مجھے کریم کہہ رہا ہے، لہذا میں کریم کی خوبی اس پر نازل کرتا ہوں، اگرچہ تو نالائق ہے لیکن یا کریم کہہ رہا ہے۔ اور کریم کے معنی ہے جو نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے، تو ہم اس کو کیسے محروم کر دیں؟ اس ظالم نے میرے 99 ناموں میں سے ایک زبردست نام لیا ہے کہ میں اپنی نالائقی کو بھی لائق بنا لیا۔ اس ظالم نے تو میرے 99 ناموں میں سے ایسا نام چن لیا کہ میں اپنی نالائقی کو بھی لائق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کرم سے یا کریم کہنے سے گناہ گار کے بگڑے ہوئے حالات سنور جاتے ہیں، بلکہ آج سے ہی یا کریم کہو تاکہ جب خدا کا کرم آئے گا تو بندہ ولی اللہ بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا وظیفہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے۔